لوگ دنیا میں جان دیتے ہیں، جان لیتے ہیں، مارتے ہیں ایک دوسرے کو حکومتوں کے لیے، اور کسی شخص کو یہ تین چیزیں مل جائیں: نمبر ایک گھر، نمبر دو گھر والی، نمبر تین گاڑی، تو آپ سمجھیں کہ اس بندے کو چھوٹی حکومت مل گئی ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر جہاں مرکز میں آپ بیٹھے ہیں، یہ ایسی جگہ کہ جہاں پر انسان کی جان محفوظ ہو، انسان کی عزت محفوظ ہو، انسان کا مال محفوظ ہو اور ایمان محفوظ ہو۔ کسی دھرتی پر یہ چھوٹی سی جگہ مل جائے تو یہ سمجھیں کہ ایک چھوٹی سلطنت ہے، یہ چھوٹی حکومت ہے، ایک چھوٹی سی آپ کی جاگیر ہے۔ اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے، وہ کم ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب یہ نعمتیں ملتی جائیں تو انسان کو اللہ کی نعمت کا استحضار ہو اور انسان اس شکر کی نعمت میں دب جائے، اور جس بنیاد پر یہ نعمت ملی ہے اس کو اور مستحکم کرے اور مضبوط کرے۔ پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتے۔ ہم جو چند ایک لوگ اکٹھے بیٹھے ہیں، یہ ہم بار بار سوچیں، بار بار سوچیں، ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ دین کا کام کرنا ہے۔ بیٹھے کیوں ہیں؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بیٹھے کیوں ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے۔ یہ ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا لکھنا، یہ ہمارا کام کرنا دین کا مقصد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی حاصل کرنا ہے، جنت کو لینا اور جہنم سے بچنا ہے۔ اچھا، ہم یہ سارے کام اس لیے کر رہے ہیں۔ کوئی استاد 4 سبق پڑھا رہا ہے، کوئی 5 پڑھا رہا ہے، کوئی 6 پڑھا رہا ہے، کوئی 2 گھنٹے کام کر رہا ہے، کوئی 10 گھنٹے کام کر رہا ہے۔ مقصد یہ ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کی نعمتیں، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کھانا بھی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرورتیں بھی پوری فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کپڑا بھی دے رہے ہیں۔ تو یہ کام ہمارا اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں تنخواہ ملے، یہ اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ساتھ ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرما دی۔ جب ہمارا ذہن بنے گا تو پھر دین کا کام کرنے کا لطف آتا ہے۔ اگر یہ ذہن نہ بنے تو پھر محتمم ہو یا مدرس ہو، دونوں کا ایک ہی ذہن ہوتا ہے کہ اس سے مجھے کیا فائدہ ہوا، اس سے میرا کیا بچا ہے، اس سے مجھے کیا ملا ہے، بس یہی رہتا ہے۔ اور جب مقصود دین ہو تو پھر آدمی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ہم دین کے کام میں لگے ہیں، اور اللہ کا احسان ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں عطا فرما دے۔ دیکھیں، ہمارے علاوہ جو دنیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ 8 گھنٹے دن کو مزدوری کرتے ہیں، خواہ وہ دفتر میں ہوں، خواہ وہ فیکٹری میں ہوں، خواہ وہ سڑک پر ہوں۔ مزدوری چھوٹی ہو یا بڑی، افسر چھوٹا ہو یا ملازم، ہوتا مزدوری ہے۔ وہ 8 گھنٹے مزدوری کرتے ہیں انہی چیزوں کے لیے، اور ہم یہی 8 گھنٹے 10 گھنٹے لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے۔ یہی چیزیں ان کو مل جاتی ہیں، وہی چیزیں ہم ان کو مل جاتی ہیں۔ تو کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے، آپ سوچیں ذرا۔ کھانا ہمارا صاف ہے، کپڑے ہمارے صاف ہیں، جگہ ہماری صاف ہے، رہائش ہماری صاف ہے، اور اللہ تعالیٰ کتنی نعمتیں عطا فرما رہے۔ ایک تو ہر وقت یہ استحضار رکھے نعمتوں، اور جب یہ نعمت چھنتی ہے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اور جب تک یہ نعمت نہیں چھلتی انسان لاابالی پن میں، غفلت کے اندر مبتلا رہتا ہے، اور نعمتیں چھن جاتی۔ تو اللہ تعالیٰ جو نعمت جس وجہ سے عطا فرمائے اس وجہ کو دیکھنا چاہیے، اور جو نعمتیں بڑھتی چلی جائیں انسان کا سر اللہ کے سامنے مزید جھکتا چلا جائے۔ ہم نے شروع کیا تھا، ہمارے پاس طلباء بہت کم تھے، اللہ کا احسان ہے آج قاعدہ سے لے کر تخصص تک کے طلباء آپ کے پاس موجود ہیں۔ ہم نے کام شروع کیا تھا، ہمارے پاس ایک کمرہ بھی نہیں تھا، آج ہم دوسری منزل بنانے کے لیے نقشہ بنا رہے ہیں۔ ہم نے کام شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کھیلنے کے لیے 1 فٹ جگہ نہیں تھی، آج 1 ایکڑ کا گراؤنڈ ہے۔ ہم نے شروع کیا تھا تو ہمارے پاس سائیکل بھی نہیں تھا،
آج ہمارے پاس گاڑیاں کھڑی ہیں، یہ دیکھو خدا کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہمیں کام بڑھانا چاہیے، نہ کہ اس کی وجہ سے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا چاہیے کہ اب تو بہت کام ہو گیا، اب تو بہت ہو گیا۔ جن لوگوں نے کام کرنا ہے وہ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ کام آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم عالمی پیغمبر کے عالمی امتی ہیں، ہم عالمی پیغمبر کے وارث ہیں۔ ہم نے پورے عالم میں اپنے کام کو پھیلانا ہے، اور اپنے کام میں کبھی بھی قناعت نہیں کرنی کہ اب کافی ہو گیا۔ یہ کبھی نہ سوچنا کہ اب کافی ہو گیا، اب تو ماشاءاللہ بہت کام پھیل گیا، اب تو خانقاہیں بن گئی ہیں، شاخیں بن گئی ہیں، اتنے ممالک میں کام ہو گیا۔ کچھ بھی نہیں ہے۔ کبھی سوچا کریں ان نعمتوں، ان چیزوں کو سوچا کریں کہ ہم مرکز میں بیٹھے ہیں، مرکز میں آنے والے طلباء نماز پڑھ رہے ہیں، کیا ہمارے محلے کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے گاؤں کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہمارے خاندان کے لوگ بھی پڑھ رہے ہیں؟ اب دیکھنا آدمی کی کیفیت بدل جائے، ورنہ انہی کو دیکھتے رہیں گے تو ڈر ہوتا ہے کہ انسان کے اندر غرور نہ آ جائے، عجب نہ آ جائے، کہ انسان میں ریا نہ آ جائے کہ ہمارے پاس تو نمازیں بھی ہو رہی ہیں، ہمارے پاس تو اعمال بھی ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھا کریں کہ ہمارے ساتھ کتنے لوگ ہیں جو قریب ہیں اور ابھی تک نماز نہیں پڑھ رہے، اور ہم نے کبھی ان کی نماز کی فکر بھی نہیں کی، ہم نے کبھی جا کر ان کو دعوت بھی نہیں دی، ہم نے کبھی ان کی آخرت کا سوچا بھی نہیں، اور ان کی آخرت کا ہم ہی نے سوچنا ہے، ہم نے فکر کرنا ہے۔ اگر بہت سارے طلباء آئیں اور پڑھ کے چلے جائیں اور ہمارے اپنے گاؤں کے لوگ نہ پڑھے اور ہم ان کی فکر بھی نہ کریں تو یہ ہمارا جرم ہے۔ ہاں، ہم فکر کریں، محنت کریں، ان کے پاس جائیں، اکرام کریں، ان کو لائیں، اور پھر بھی وہ دین پر نہ آ سکیں تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگزر فرما دیں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں۔ لیکن ہم اس پہ غور ہی نہ کریں، ہم اس کو سوچیں ہی نہ، ہم فکر ہی نہ کریں، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک بات تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار ذہن میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جس بنیاد پر اللہ کی نعمتیں ملی ہیں اس بنیاد کو مزید مستحکم کرنا چاہیے۔ تیسری بات، ایسے اسباب اور اعمال سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے کہیں نعمتوں سے محروم نہ ہو جائے۔ چوتھی بات، جتنا بھی کام بڑھتا چلا جائے قناعت نہیں کرنی، اپنے کام کو مزید آگے بڑھانے کا سوچنا ہے۔ پانچویں بات، باہر کے لوگ ہمارے پاس آ کر دین سیکھیں اور جہاں ہم رہتے ہیں ان تک دین کی آواز نہ پہنچے، وہ دین پر عمل نہ کریں، تو یہ بہت فکر کی بات ہے۔ یہ 5 امور بار بار سوچیں، مذاکرہ کریں، مشورہ کریں، چیزیں ذہن میں رکھیں۔ ان چیزوں کا ہم نے مد نظر رکھنا ہے اور پھر کام کرنا ہے۔ اور چھٹی بات، اپنا محاسبہ ہمیشہ کریں، اپنا محاسبہ ہمیشہ کریں۔ میں اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہوں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ میرا محاسبہ کریں بھی کہ میں تعویل کر لوں گا، میں آپ کو چپ کرا دوں گا، میں کو بہانہ کر لوں گا۔ آپ کا محاسبہ میں نہیں کر سکتا، میں کروں گا بھی آپ تعویل کر لیں گے، بہانہ کر لیں گے، کوئی جھوٹ بول لے گا، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ ہم ایک دوسرے کا محاسبہ نہیں کر سکتے، اپنا محاسبہ خود کر سکتے ہیں۔ کیا ہم کام ٹھیک کر رہے ہیں؟ کیا جو ہماری ذمہ داری ہم اس کو نبھا رہے ہیں؟ کیا ہم نے کام کو پورا کیا ہے؟ یہ اپنا محاسبہ۔ اور 7 نمبر، جو آدمی جتنا دین کا کام کرتا ہے، لکھنے کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، تبلیغ کا، جہاد کا، تدریس کا، خطابت کا، جو شخص بھی یہ دین کے کام کرتا ہے اس شخص کا اتنا ہی زیادہ ضروری ہے کچھ وقت خلوت میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرے، تہجد کا اہتمام کرے، رات اٹھنے کا اہتمام کرے، اللہ اللہ کا اہتمام کرے۔ اور یہ تہجد کی جب عادت پڑ جاتی ہے، چسکا لگ جاتا ہے، یہ پھر چھوٹنے سے بھی نہیں چھوٹتا۔ کوئی چھڑانا چاہے بھی تو نہیں چھڑا سکتا۔ یہ عجیب ہی لذت اللہ نے رکھی ہے، یہ عجیب لذت ہے۔ جب لذت کسی کو لگ جائے نا، بس اس کو پھر توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور راتوں کو اٹھنے کا مزاج بنانا چاہیے، اپنی طبیعت بنانی چاہیے۔ تعلق مع اللہ رات کے قیام سے ہوتا ہے،
تعلق مالا رات کے اٹھنے سے ہوتا ہے، خلوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے اللہ پاک نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ لوگوں میں دین کا کام کرتے ہیں، دعوت ہے، مسائل ہیں، جہاد ہے، آپ ان کے درمیان ہوتے ہیں، جب اسے الگ ہو جائے نا، فراغت ملے، فَانْصَبْ، پھر آپ اپنی شخصی عبادات میں مشغول ہو جائیں، اور ایسے مشغول ہو جائیں کہ خود کو تھکائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کو تھکاتے تھے، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا، اور ہم تو مطلب کیا تہجد پڑھتے ہیں، ہم تو اتنے پڑھتے ہیں کبھی سستی بھی ختم نہیں ہوتی کہ ہماری 8 رکعت پوری ہو جاتی، بجائے اس کے کہ جسم پہ تھکاوٹ شروع ہو جائے، ابھی نیند کے آثار بھی ختم نہیں ہوتے کہ ہم نماز پوری کر لیتے ہیں۔ یہ لمبی عبادات کا ذوق، قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق، ذکر کا ذوق، اور ذکر کی مجالس، یہ تو ایسے ہے کہ آدمی کو نظر آئے تو آدمی دیوانہ وار دوڑے، اور اللہ کا شکر سمجھے، اللہ کا کرم سمجھے کہ الحمدللہ یہ مجلس موجود ہے اور ہم اس کے اندر جا کر شریک ہو جائیں۔ تو اس کا خلوت کا تعلق مع اللہ کا بہت زیادہ اہتمام کریں، اس میں کمی اور کوتاہی ہرگز نہ کریں۔ نمبر 8، ہم میں سے ہر شخص اگر اس ارادے میں مخلص ہے، اگر اس ارادے میں مخلص ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں ادارہ بناؤں، میرا جی چاہتا ہے میں اپنا مال لگاؤں، میرا جی چاہتا ہے میرا پیسہ دین پہ خرچ کرے، اگر میں اس ارادے میں مخلص ہوں، اس کی علامت کیا ہے؟ جتنے ہیں میں اتنے خرچ کرتا ہوں تو ٹھیک ہے، مخلص ہوں۔ جتنے ہیں وہ بھی نہیں کرتا تو میں جھوٹ بولتا ہوں۔ جن سے میرے تعلقات ہیں ان تعلقات کو میں اس پر استعمال کرتا ہوں کہ پیسہ دین پہ لگ جائے تو میں مخلص ہوں۔ اگر میں وہ تعلقات استعمال نہیں کرتا تو میں اپنے ارادے کے اندر جھوٹ بولتا ہوں، اپنے آپ کو غلط مطمئن کر رہا ہوں، دوسروں کو غلط مطمئن کر رہا ہوں۔ تو 8ویں نمبر پر یہ سوچا کریں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 2 چیزیں مانگی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والے اپنی جان اپنا مال دونوں لگائیں۔ ہم نے اپنی جان بھی لگانی ہے، اپنا مال بھی لگانا ہے، اپنا مال۔ میں اس لیے اساتذہ کرام سے گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو ہر مہینے تنخواہ ملتی ہے اس میں سے 100 نہیں دے سکتے 50 دیں، 50 نہیں دے سکتے 10 دیں، دفتر میں جمع کرا دیا کریں۔ اب تک تنخواہ سے ناظم صاحب کو میری طرف سے 50 روپے کاٹ لیں، کچھ تو ہمارا چندہ مدرسے پر لگے نا، کچھ تو ہمارا مال بھی لگے۔ ہر استاذ کی ہر مہینے پرچی کٹنی چاہیے کہ جی فلاں استاذ کی پرچی ہے، 10 روپے کی، 15 روپے کی، 5 روپے کی، 100 روپے کی، 200، 1000 کی، جو جس کی وسعت بنتی، اور یہ اپنے یہ خزانہ سمجھا کرے کہ الحمدللہ میرا بھی ان لوگوں کے اندر نام شامل ہے۔ کوئی مرکز کو 1 کروڑ دیتا ہے تو میں 100 تو دیتا ہوں نا، کچھ تو میں بھی دیتا ہوں۔ یہ ہمارا ایک ذہن بنے کہ ہم نے خرچ کرنا ہے اور اپنا پیسہ اپنا مال ہم نے دین کے اوپر لگانا ہے، یہ ذہن بنانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 9، ہمارے لیے کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، ہم گھر جائیں کوئی چھٹی نہیں ہے، بس میں ہیں کوئی چھٹی نہیں، جہاں اللہ توفیق عطا فرمائے کام کرے۔ یہ جو ہماری ترتیب ہے یہ تو کہ نظم ہے کہ 8 گھنٹے پڑھانا ہے، 2 گھنٹے پڑھانا ہے، فلاں دن پڑھانا ہے، فلاں دن نہیں پڑھانا۔ باقی جس طرح نبی کا کام 24 گھنٹے ہے، عالم کا کام بھی 24 گھنٹے، ہم تو 24 گھنٹے کام کرنے والے لوگ ہیں، ہماری کون سی چھٹیاں ہیں؟ ہم تو یہ کام کریں اس سے فارغ ہے تو وہ کام کریں، یہ کام کریں تو اس سے فارغ ہے تو وہ کام کریں۔ یہ تو ایک نظم ہے کہ جو بنا کر بتا دیا جاتا ہے بھی یہ کام فلاں کے ذمے، یہ کام فلاں کے ذمے۔ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مجھے بنا بنایا کہ نظم مل گیا ہے، مجھے ایک بنی بنائی مصروفیت مل گئی ہے، میرے ذمے کسی نے کام لگایا اور مل گیا ہے۔ مثلا میں اگر آپ میں سے کسی کے ذمے کام لگاتا ہوں، وہ جب تک شکر کرتا رہے گا کہ اللہ تیرا احسان ہے کہ یہ کام مجھ سے لیے، اس سے اللہ کام اور لیں گے۔ اور جس دن اس کے ذہن میں تھوڑی سی بات آ گئی کہ میں کر رہا ہوں، وہ ہو بس وہ سمجھے کہ آخری دن، بس محرومی کا آغاز شروع ہو گیا۔ آپ یقین فرمائیں میں جو باتیں کہہ رہا ہوں میں آپ کو اپنی قلبی کیفیت نہیں بتا سکتا کہ جب مجھ سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں، کوئی دینی رہنمائی لیتے ہیں، تو میں کبھی
تو مجھے خلوت میں آنسو گر جاتے ہیں کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے. یہ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، کسی اور سے بھی تو پوچھ سکتے تھے. آپ نے ان کو میری طرف متوجہ فرما دیا، کسی اور کی طرف بھی تو کرا سکتے تھے. جب یہ سوچ پیدا ہوتی ہے نا تو پھر انسان ہر وقت کام کرتا ہے. آپ یقین کریں، ورنہ بندہ بور سمجھتا ہے، یا تنگ کرتے رہتے ہیں، ذلیل کرتے رہتے ہیں، نہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں، نہ میری مصروفیت دیکھتے ہیں. پھر انسان کا ناک چڑھتا ہے، پھر منہ چڑھتا ہے، پھر ایسی حرکتیں کرتا ہے. تو ورنہ ایک شکر کی کیفیت انسان پہ رہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ لوگوں میں تو متوجہ فرما دیے، مجھ سے مسائل پوچھتے ہیں. اور سوچا کریں کیا میری اتنی اوقات ہے کہ میں کسی کو مسئلہ بتا سکوں؟ کہ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے اس قابل بنا دیا ہے. تیرا کتنا کرم کہ تو نے مجھے اس قابل بنا دی ہے. میں یقین فرمائے کتنے اس پر واقعات عرض کروں ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں. بہت ساری باتیں لوگ میرے سامنے شکوہ کے انداز میں کرتے ہیں کہ علی جی فلاں آپ کا نام استعمال کر رہا ہے اور چندہ کر رہا ہے، فلاں آپ کا نام استعمال کر رہا ہے اور یہ کر رہا ہے. تو مجھ سے ایک مرتبہ کی ساتھی نے کہا جی آپ کا نام استعمال ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے. میں نے کہا میرا بھی نام اس قابل ہے، کوئی استعمال ہو سکتا ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا یار اپنے بڑوں کا ہم نام لیتے ہیں تو لوگ ہماری طرف متوجہ ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہمارا نام لے لوگ اس طرف متوجہ ہو جائیں، یہ تو ہمارے اعزاز کی بات ہے، کوئی لڑنے کی بات ہے؟ اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. مجھے تو تعجب ہو رہا ہے سن کر کہ ہم اس قابل ہو گیا کہ لوگ ہمارے نام سے کوئی کام کر لیں. اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ کیونکہ اس طرح ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک ملک میں کسی نے کام شروع کیا تو دوسرے کسی مجھ سے رابطہ کر لیا، جی آپ کا نام غلط استعمال کر رہے ہیں اور آپ ان کو روکیں. تو میں نے کہا آپ کام کر لیں، آپ کر لیں. آپ کرتے نہیں ہیں، جو کرتا ہے میں اس کو روک دوں تو پھر کیا کریں؟ بھی ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا ہم فساق اور فجار لوگ ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں، توبہ بھی کرتے ہیں، ہماری بھی یہی حالت ہے، ان کی بھی یہی ہے. تم شکر کرو اللہ کا دین کام کر رہا ہے، تم ان کے فسق و فجور کو لے کر رگڑے نکال دے. اللہ سے ڈرو. پوری دنیا میں کفر کا ماحول ہے، بے حیائی کا ماحول ہے، فسق و فجور ننگا ناچ رہا ہے. ان دنوں میں اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے تو برداشت کرو، درگزر کرو. کیا تم نے پھڈے بازی شروع کر رکھی ہے؟ خیر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس پر اللہ تعالیٰ میں شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور میں 10ویں اور آخری بات اس حوالے سے عرض کرتا ہوں کہ جو بھی دین کا کام کرنے والے علماء ہیں، وہ کوئی تحریک چلا رہے ہوں، مسجد چلا رہے ہوں، مدرسہ چلا رہے ہوں، خانقاہ چلا رہے ہوں، کوئی اور دینی کام میں لگے ہوں، ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا کریں. انسان ہے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر انسان میں حسد بھی آ جاتا ہے، حسد بھی آتا ہے، تکلیف بھی ہو جاتی ہے بندے کو. اس حسد کا سب سے بڑا علاج، جب کسی کا کام دے کر حسد آئے فوراً اس کا نام لے کر اللہ سے دعا مانگ دیا، اللہ اس کو قبول فرما لے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما. حسد کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا حسد کدھر سے آیا تھا اور کدھر چلا گیا. میں الحمدللہ ثم الحمد، میرے اللہ کا کرم ہے، اس کا بہت اہتمام کرتا ہوں. جب کوئی دین کا کام کرے اور میرے نفس کے اس کے بارے میں تھوڑی سی گڑبڑ آئے تو میں فوراً اس کے لیے دعائیں شروع کر دیتا ہوں، یا اللہ ان سے کام لے لے، اے اللہ تو قبول فرما لے، اے اللہ تو ان کو قبول فرما لے. کسی کے کام سے بھائی ہمیں خوش ہونا چاہیے. اگر ہم دین کا کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کرتے ہیں، یہی کام کوئی اور کرتا ہے، ہم اس پہ خوش ہیں، اس کا معنی کہ ہم کام کر رہے ہیں. اگر یہی کام کوئی اور کر رہے ہیں اور ہم پریشان ہیں، اس کا معنی کہ ہم دین کا کام نہیں کر رہے، ہم اپنے ذاتی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دین کو استعمال کر رہے ہیں. تو ہم نے دین کا کام کرنا ہے. اس لیے علماء، مساجد، مدارس جو بھی ہیں، تحریکوں میں کام کرنے والوں کے لیے دعائیں کیا کریں، اللہ ان سے کام لے لے، اللہ قبول فرما لے، اللہ راضی ہو جائے. دعائیں کیا کریں، دعائیں کیا کریں، دعائیں. بس مطلب میں اپنی بات اس لیے کیا کرتا ہوں بجائے اس کہ میں دائیں بائیں کے واقعات کس سے سناؤں، اپنی سناؤں تاکہ یعنی کہ ہمارا ذہن بنے. میری مستقل عادت ہے، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے، مجھے کسی سے تکلیف بھی پہنچے، کوئی حق بھی کھا جائے، کوئی زیادتی بھی کر دے، تو میں اس کے لیے بد دعا نہیں کرتا، اپنی ضرورت کے لیے اللہ سے دعا کرتا ہوں. بس میں اپنے آپ کو سمجھاتا ہوں اگر وہ جہنم میں چلا گیا تو میرا کیا فائدہ ہو. اے اللہ تو بس مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ میری حفاظت فرما لے، بس اے اللہ تو مجھے بچا لے، اس کو بھی بچا لے.
اگر ہماری وجہ سے کوئی جہنم میں جاتا ہے تو ہمیں کیا فائدہ ہوگا بتائیں؟ ہمیں سے کیا خوشی ہوگی؟ ہمیں تو یہ ہے کہ ہم خود بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسی ترتیب ہماری بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو میں نے یہ چند گزارشات آپ کی خدمت میں کی ہیں، تو اس پر اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔